بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلی نشست کے اندر نماز کے اجر کو بڑھانے والی 4 چیزوں کا بیان ہوا تھا۔ پہلی چیز، جگہ کے اعتبار سے نماز کی فضیلت بڑھتی ہے کہ مسجد کے اندر انسان نماز پڑھے تو گھر کے مقابلے میں اس کو یقیناً زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوسری چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ مسجد کی طرف پیدل اگر کوئی چل کر جائے تو سواری کے مقابلے میں پیدل چل کر جانے کی وجہ سے نماز کا اس کو اضافی اجر ملتا ہے۔ ہر قدم پر اس کے لیے نیکی اور درجے کی بلندی اور گناہوں کی معافی کا اس کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا ایک سنگل نماز پڑھنا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجہ زیادہ انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ذکر کی گئی تھی کہ سکون اور وقار کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز کو طریقے سے پڑھنا، اس کی وجہ سے نماز کا اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ یہ 4 چیزوں کا بیان گزشتہ نشست میں الحمدللہ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ مزید کچھ چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ 5ویں چیز جس کی وجہ سے نماز کا اجر و ثواب بڑھتا ہے وہ خشوع و خضوع کی وجہ سے، کہ نماز انسان توجہ کے ساتھ پڑھے، یکسوئی کے ساتھ پڑھے، اور جسم کی حاضری کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حاضری کا بھی اہتمام کرے۔ اس کی وجہ سے بھی نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں اور اپنے کامیاب بندوں کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر اسی صفت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ 18ویں پارے کے اندر جو سورہ مومنون ہے، اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کامیاب بندوں کی کئی صفات ذکر کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس خشوع و خضوع کی وجہ سے فضیلت کتنی بڑھتی ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں اپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے اللہ کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہو، یعنی اپنے قلب کے ساتھ بھی اور اپنے چہرے کے ساتھ بھی، اپنے ظاہر کے ساتھ بھی اور اپنے باطن کے ساتھ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس کی بنیاد پر آپ دیکھیے کہ صرف 2 رکعت انسان ایسی پڑھ لے، اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا ہی جنت کے لازم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن وہ 2 رکعت ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں انسان کا قلب بھی حاضر ہو اور قالب بھی حاضر ہو، جس کو ہم کہتے ہیں جسم، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی حاضر ہو، قلبی اعتبار سے بھی حاضر ہو، تو اس کے لیے یہ 2 رکعت جنت کے واجب ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اچھے طریقے سے وضو کرنا اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اب اندازہ کیجئے کہ جب 2 رکعت نماز پڑھنے پر یہ فضیلت ہے تو ساری زندگی کوئی اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے میرے وضو کی طرح سے وضو کیا، یعنی سنت کے مطابق وضو کیا، اور پھر کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت اس طرح سے نماز ادا کی کہ قصدن اپنے ارادے سے کوئی خیال دل میں نہیں لایا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے گویا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا کہ جان بوجھ کر آپ اپنے دل میں کوئی خیال نہ لائیں، بھلے خود سے کتنے ہی خیال آ جائے، لیکن اس خیال کو ہم نے لانا نہیں ہے اور اس خیال کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی۔ اس طرح کی 2 رکعت نماز پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز سے فارغ ہونے تک نماز میں متوجہ رہے اور ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔
اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو جب تک وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے وہ محو گفتگو ہوتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے آداب کی یہ بات سراسر خلاف ہے کہ ہم اس وقت دل کے اندر دنیا کے خیالات کی طرف اور دنیا کی چیزوں کی طرف ہماری توجہ بڑھ جائے. اس لیے اس پر محنت کریں، اس پر محنت ہونی چاہیے. اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گزرے ہوئے بزرگوں کا کام تھا یا صحابہ کرام اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. نہیں، یاد رکھیے اگر یہ چیز ناممکن ہوتی اور ہمارے بس میں نہیں ہوتی تو ہمیں اس کا حکم نہ ملتا. اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اختیار بھی ہے. اور آسان سا اس کا طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اپنی ارادے سے، اپنے قصد اور ارادے سے خیال کو لائے نہیں، اور اگر کوئی بغیر ارادے کے خیال آ جائے تو اس کو بیٹھ کے سوچے نہیں. پھر بھلے خیال خود سے آتا رہے جاتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم نے اپنے ارادے سے لانا نہیں ہے اور آئے ہوئے خیال کو سوچنا نہیں ہے. بس اسی کو خشوع و خضوع کی حقیقت کہتے ہیں. 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز ہے سنت کی مطابقت کی وجہ سے، کہ اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنائیں. جتنی آپ کی نماز سنت کے مطابق ہوتی چلی جائے گی اتنا زیادہ آپ کی نماز کے اندر نور بڑھتا چلا جائے گا، اجر بڑھتا چلا جائے گا، ثواب بڑھتا چلا جائے گا، برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ اللہ کو وہ نماز پسند ہے جو اس کے نبی نے پڑھ کے دکھائی. صرف معاملہ نماز کا نہیں ہے، زندگی کے تمام طور طریقوں میں اللہ کو وہ طریقہ پسند ہے جو اس کے نبی نے اختیار کیا. کھانا کھانے کا وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے نبی نے کھا کر دکھایا ہے. پانی پینے کا وہ طریقہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے نبی کے پینے کا طریقہ تھا. چلنے کا وہ انداز اللہ کو پسند ہے جو اس کے نبی کا تھا. ہر چیز میں سنت کی مطابقت انسان کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتی. تو نماز جیسی عظیم چیز، نماز جیسا اہم رکن جو دین کا اتنا اہم فریضہ، اس کے اندر بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو، میرا قیام سنت کے مطابق ہو، میرا رکوع سنت کے مطابق ہو، میرا سجدہ سنت کے مطابق ہو، میں قومہ اور جلسہ سنت کے مطابق کروں، میں قیام کے اندر قرات سنت کے مطابق کروں، میں تشہد میں کس طرح بیٹھوں سنت کے مطابق بیٹھوں. اس کی فکر کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں. جب تک ہم نماز پڑھنے کا سنت کے مطابق طریقہ نہیں سیکھیں گے ظاہر ہے کہ ہم اس عمل کو اختیار نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. آپ نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا بلکہ اس طریقے سے نماز کا حکم دیا ہے کہ جس کو سنت کا طریقہ کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ بات آپ نے صحابہ کے واسطے سے آنے والی قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح تم نے میری نماز کو سنا اور دیکھا اور پڑھا ہے اس طرح سے میری نماز کی طرح اپنی نماز کو بناؤ، سنت کے مطابق نماز. ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اگر ایک عادت بن جاتی ہے، روٹین بن جاتی ہے، تو پھر ساری زندگی ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنی نماز کو دیکھتے رہیں، اس کو پرکھتے رہیں، اس کو جانچتے رہیں کہ یہ کتنا سنت کے مطابق ہے. ایک عادت سی بن جاتی ہے اور ہماری روٹین لائف کا ایک حصہ بن جاتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی. حالانکہ میں نے عرض کیا وقتاً فوقتاً اپنی نماز کو دیکھتے رہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کوئی سجدے کے اعتبار سے کوئی کمی تو نہیں ہے، رکوع کے اعتبار سے کوئی کمی تو نہیں ہے. نماز شروع سے لے کے آخر تک سنت کے مطابق پڑھنے کے لیے انسان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، آپ اس کتاب کو آسانی سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آسانی سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے، بہت بڑا سرمایہ ہے امت کے لیے. حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب، کیا بلکہ کتابچہ ہے، رسالہ ہے چھوٹا سا چند صفحوں کا.
نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے. شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہو. اس کو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو ذرا دیکھیں. یہ چند صفحوں کا رسالہ ہے. حضرت نے نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے کے عنوان سے یہ چھوٹا سا ایک رسالہ تحریر کیا ہے، جس میں شروع سے لے کے آخر تک نمازوں کو سنت کے مطابق پڑھنے کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے تکبیر کہتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، قیام کی حالت میں جب آپ اسٹیٹ کھڑے ہوں تو اس صورت میں آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح رکوع کرتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پاؤں کیسے رکھنے، اپنے ہاتھ کیسے رکھنے، اور اس میں لوگوں کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں، لوگ عام طور پر کن غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا چند صفحوں کا رسالہ جو مشکل سے آپ آرام سے 20 منٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کو خریدیے، رکھیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے اپنے پاس، آپ اس کو پڑھیے. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ اس رسالے کو پڑھ کر محسوس کریں گے کہ آپ کی نماز کی بہت حد تک اصلاح ہوئی. اللہ نے بڑا پیارا یہ رسالہ حضرت کے ہاتھوں سے لکھوایا ہے. بہت نورانی اور بابرکت رسالہ ہے. بہت لوگ الحمدللہ اس کو پڑھ کر اپنی نمازیں صحیح کرتے ہیں. تو میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ اس کتاب کو پڑھیے. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ سنت کے مطابق آپ کی نماز ہوگی، اور انشاءاللہ جب سنت کے مطابق نماز ہوگی تو اجر آپ کا کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. دیکھیں نماز تو ہم نے پڑھنی ہے، نماز میں اتنا ہی وقت لگے گا جتنا کہ ہم سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اتنا ہی وقت لگے گا. ہم ایسے پڑھیں یا ویسے پڑھیں اتنا ہی وقت لگے گا. لیکن صرف تھوڑی سی توجہ سے ہماری نماز کا اجر و ثواب کیوں بڑھ جائے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی، اور اللہ کے محبوب کے طریقے سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہو سکتا. 6 چیزیں ہو گئیں. 7ویں چیز ہے صف اول اور اگلی سے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا کریں. مرد حضرات چونکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ پچھلی صفوں کے بجائے اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کریں. اور اگر پہلی صف نہیں مل سکتی تو جتنا آگے سے آگے صفوں میں پہنچنے کا اہتمام کر سکیں کریں. اس کی وجہ یہ کہ نماز کے صفوں میں سب سے بہترین صف اگلی صف ہے، اور پہلی صف نماز کی تمام صفوں میں سب سے اگلی صف ہے، سب سے افضل صف ہے. نماز کی تمام صفوں میں سب سے افضل صف اگلی صف ہے. حدیث میں آتا ہے خیر صفوف الرجال اولها، مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف وہ اول صف ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگلی صف کا کیا ثواب ہے تو اس میں پہنچنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑ جائے تو قرآن اندازی کریں. یعنی ظاہر ہے کہ سارا مجمع تو پہلی صف میں نہیں کھڑا ہو سکتا نا، لیکن اگر پہلی صف کا پتہ چل جائے کہ کتنا اجر ہے تو سب کھڑے ہونے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے قرآن اندازی کرنے کی نوبت آ جائے. ایک اور روایت میں ہے کہ ان الصف الاول علی مثل صف الملائکہ، بے شک پہلی صف فضیلت کے اعتبار سے فرشتوں کی صف کی طرح ہے، گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ فرشتے کھڑے. ایک اور روایت میں ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف المتقدمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں میں کھڑے ہونے والوں کے اوپر رحمتیں نازل کرتے ہیں. اگلی صفوں میں جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں کی رحمتیں ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں. تو جمعے کا موقع ہو، عیدین کا موقع ہو، یا اسی طرح دن بھر میں جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کسی بھی موقع پر ہم جو ہے وہ مسجد جائیں تو مسجد جانے کے لیے کوشش کریں کہ پہلے پہنچیں، کیونکہ صف اول یا اگلی صف اس صورت میں ملتی ہے جو پہلے آتا ہے. تو ہم پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور اگلی صف میں پہنچ کر نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. اگر پہلی نہ مل سکے تو دوسری نہ مل سکے تو تیسری، گویا کہ جتنی کوشش ہماری آگے سے آگے بڑھنے کی ہو اس کا اہتمام کریں تاکہ یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہوں. اس کی وجہ سے آپ کا اجر نماز کا بڑھے گا، اور اجر و ثواب کا بڑھنا یہ انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے، نفع کی چیز ہے. کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھوں اور میں نماز پڑھنے کے بعد اس کا تھوڑا سا اجر لے کر آؤں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے دنیاوی اعتبار سے کہ فلاں کام اور فلاں کام دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن اس کام میں سیلری زیادہ ہے، اس کام میں سیلری کم ہے، اس کام میں پروفٹ زیادہ ہے،
اس کام میں پروفٹ کم ہے، تو دنیاوی اعتبار سے انسان سوچے کہ دنیا کے اعتبار سے ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ کام جب دونوں ایک طرح کے ہیں تو ہم اس کام کو ترجیح دیں گے کہ جس میں اجر، جس میں نفع، جس میں فائدہ بڑھے۔ تو اسی طریقے سے نماز کے اعتبار سے بھی، صفوں کے اعتبار سے فضیلت بڑھتی چلی جاتی، جتنا آگے سے آگے بڑھیں گے فضیلت اتنی بڑھے گی۔ 7 چیزیں ہو گئیں۔ 8ویں چیز ہے تکبیر اولا۔ تکبیر اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ نماز شروع کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دیر سے آنا، 1 رکعت نکل گئی ہو، 2 رکعت نکل گئی ہو، 3 رکعت نکل گئی ہوں، یا آخر میں ہم متحیات میں آ رہے ہوں، ٹھیک ہے، نماز آپ کو مل گئی، آپ جماعت کے ساتھ پہنچ چکے ہیں، نماز میں آپ شامل ہو گئے ہیں، لیکن جو اجر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کا ہے وہ اجر آپ کو دوسری صورتوں میں نہیں مل سکتا، اور اس کے لیے بھی آپ کو نماز میں جلدی جانا ہوگا، وقت پر پہنچنا ہوگا، کیونکہ تکبیر اولا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو ٹائم ہے اس ٹائم سے پہلے آپ نے مسجد پہنچنا ہے۔ اگر آخری وقت تک ہم انتظار کریں کہ جی ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، ابھی تو 3 منٹ باقی ہیں، تو عام طور پر ایسی صورت میں تکبیر اولا سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں، اس کی وجہ سے بھی آپ کا اجر، آپ کا ثواب بڑھے گا، آپ مسبوق بننے سے بچیں گے۔ امام کے ساتھ تکبیر کہیں گے، امام کے ساتھ سلام پھیریں گے۔ 8 چیزیں ہو گئیں۔ 9ویں چیز ہے مسواک کی وجہ سے نماز کا اجر بڑھتا ہے۔ مسواک کی وجہ سے بھی نماز کا اجر و ثواب بڑھتا ہے، اور کتنا بڑھتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا، کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ گویا کہ وہ جماعت کے ساتھ جس طریقے سے فضیلت ہے کہ اکیلے نماز پڑھنا سنگل ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت ہے، اسی طرح نماز اگر بغیر مسواک کے پڑھیں تو ایک نماز ہے، اور اگر مسواک کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب 70 نمازوں کی آپ کو فضیلت ملی، اضافی اجر آپ کو اتنا زیادہ ملا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 2 رکعت مسواک کے ساتھ ادا کرنا بغیر مسواک کے 70 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اتنی فضیلت کیوں بڑھی؟ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کہ آپ نے اپنے دانتوں کی صفائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مسواک کرنا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اس سے منہ صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اور رب کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ ظاہری اعتبار سے اس سے منہ پاک ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ثواب ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوا۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسواک کر کے وضو کیا کریں، مسواک کے ساتھ وضو کریں، اور پھر اس وضو سے نماز پڑھیں، اپنے اجر و ثواب کو 70 گنا زیادہ بڑھا لیں۔ مسواک پھر کسی بھی چیز کی ہو، چاہے پیلو کی ہو یا نیم کی ہو، زیتون کی ہو، کوئی بھی لکڑی آپ کو قریب میں دستیاب ہو، آپ اس کو لیں اور اس کو وضو کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا۔ 9 چیزیں ہو گئیں۔ 10ویں چیز ہے اوقات کے اندر نماز پڑھنا، اس کی وجہ سے بھی اجر بڑھتا ہے۔ اوقات کا مطلب یہ کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھیں، وقت کے ٹالنے کے بعد، وقت کے بعد جبکہ نماز قضا ہو جائے اس وقت میں نہ پڑھیں۔ اس وقت میں ٹھیک ہے، اگر نماز قضا ہو جاتی ہے تو پڑھنا تو ہے، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وقت کے اندر اندر پڑھیں تاکہ نماز ادا ہو۔ جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز پھر ادا نہیں ہوتی، پھر تو قضا ہوتی ہے۔ تو پڑھنی تو بہرحال پھر بھی ہم نے ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم نے نماز کو وقت کے اندر اندر ادا کرنا ہے، وقت سے نکلنے نہیں دینا، کیونکہ اس صورت میں نماز قضا ہو جائے گی۔
اور صرف معاملہ یہاں پر اجر کا نہیں ہے، ثواب کا نہیں ہے، بلکہ گناہ کا بھی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ انسان سستی میں اگر اس طرح سے وقت کو ٹالتا رہا اور نماز نکل گئی اور وقت نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، تو انسان گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا، بھلے وہ نماز قضا پڑھ بھی لے تب بھی گناہگار ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے کہ اس نے وقت کو کیوں ٹالا۔ اس لیے نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا، اس کی وجہ سے اجر و ثواب بڑھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای العمل افضل، کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی میقاتھا، نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا، یہ سب سے افضل عمل۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال میں افضل ترین عمل اس کو قرار دیا کہ ایک انسان اپنی نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ ثم ایٌ، کہ یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے کہا ثم ایٌ، پھر کون سا اس کے بعد عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اگر میں مزید آپ سے پوچھتا چلا جاتا تو آپ اور بھی مجھے بتاتے چلے جاتے، لیکن میں نے آپ کا خیال رکھا یہ سوچ کر کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، تو پھر میں نے مزید سوالات نہیں کیے۔ آپ اس حدیث میں غور کیجئے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر مروی ہے۔ اس روایت کے اندر صحابی کے سوال کے جواب میں سب سے پہلے نمبر پر کس چیز کو ذکر کیا ہے؟ ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا۔ نماز کو اس کے اوقات میں پڑھنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان کی روٹین لائف اس طرح سے ہو کہ ساری مشغولیتوں کے باوجود، ساری مصروفیتوں کے باوجود، سارے کاموں کے باوجود ایک انسان اپنے وقت پر نماز کا اہتمام کر لے، یہ سچا پکا مخلص مومن ہے کہ اس کو اپنی نماز کی فکر ہے۔ یہ ٹریولنگ کے دوران بھی اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ نماز قضا نہ ہو۔ آپ نے دیکھیں کہ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں، جن کے اندر نماز کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ٹریولنگ بھی کر رہے ہوں، ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ بس اڈے پر بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ آپ کو ٹرین اسٹیشن پر بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، راستے پہ گاڑی روک کر کنارے پہ نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہتمام کرنے والے لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے۔ اس لیے نماز کے اعتبار سے پکے نمازی بنیے، اور اس پکے نمازی بننے کا طریقہ یہ کہ اپنے اوقات کو مس نہ ہونے دیجیے۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں، تب بھی نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہاں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بے ہوشی کی حالت ہے، ایک انسان ایسی حالت میں ہے کہ نماز کو وقت پر نہ پڑھ سکا مجبوری کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن جاگتے ہوئے، بیدار ہوتے ہوئے، اپنے کاموں کے دوران ہم یہ کہیں کہ جی پہلے ہم کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ مومن نماز سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا۔ نماز وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بیت اللہ کی گرد راؤنڈ جو طواف ہے وہ تک رک جایا کرتا ہے۔ ہمارے کاموں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے کاموں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اپنے نمازوں کے لیے یوں کہیں کہ جی پہلے میں کام کر لوں پھر نماز پڑھوں گا؟ کیا حکمت والا جملہ کسی نے کہا ہے کہ نماز کو یہ مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، کاموں کو یہ کہو کہ مجھے نماز پڑھنی۔ یہ اپنے اندر صفت پیدا کریں، اور اس صفت کے پیدا کرنے کے نتیجے میں انشاءاللہ نماز کے اعتبار سے آپ پکے نمازی بنیں گے، اور پھر اس پکے نمازی بننے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ عمل افضل ترین عمل آپ کو نصیب ہوگا، جو بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں، وقت کو ٹال کر، وقت کو نکال کر بعد میں پڑھنے سے نماز ادا تو ہو جائے گی اس اعتبار سے کہ آپ نے قضا کر لی، آپ کی ذمہ داری نکل جائے گی، لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہوگا۔
ساتھ میں گناہ بھی ہوگا، اس لیے کہ ڈیوٹی اپنے وقت پر نہیں کی گئی. جس کام کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ وقت پر کرتے ہوئے ہی اچھا لگتا ہے. 10 چیزیں ہو گئیں. 11ویں چیز ہے نماز کو اس کے اوقات مستحبہ میں پڑھنا، یعنی اس کے جو مستحب اوقات ہے ان مستحب اوقات میں پڑھنا. یہ نہ ہو کہ ہم مستحب اوقات سے ٹال کر مکروہ اوقات میں پڑھنے لگیں. جیسے بعض نمازیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوقات کے اندر مکروہ وقت بھی ہوتا ہے. مثلاً عصر کی نماز ہے، اگر آپ عصر کی نماز کو ڈیلے کریں اور تاخیر کر کے اتنا تاخیر کر کے پڑھیں کہ سورج کے اندر پیلاہٹ آ جائے، سورج غروب ہوتے ہوتے ایسا وقت آتا ہے نا کہ اس کے اندر زردی کم ہو جاتی ہے اور کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ اس سورج کو دیکھ بھی سکتے ہیں ٹکیا کی مانند. اب سورج کی پیلاہٹ میں کمی آ گئی. اب اس فرار شمس کی حالت میں جبکہ سورج غروب ہونے کے قریب وقت آ گیا، جو عام طور پر غروب آفتاب سے 20-25 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کا عصر کا وقت تو چل رہا ہے، کیونکہ عصر کا وقت تو غروب آفتاب تک ہے، لیکن یہ وقت اب مکروہ داخل ہو چکا ہے. اب اگر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے تو یہ وقت آپ کا مکروہ ہے، نماز مکروہ ہوگی. اس کی وجہ سے ساتھ میں نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو گناہ بھی ہوگا کہ آپ نے وقت کو ٹال کر نماز کو مکروہ وقت میں پڑھا ہے. اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور یہ وقت آ گیا تو پڑھنی تو ہے اس نے. یہ نہیں کرے گا کہ وہ ایسے وقت میں نماز نہ پڑھے اور پھر مغرب کے بعد پڑھے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کو پڑھنی تو ہے ہر صورت میں، لیکن اس نے ایسی کوتاہی کیوں کی کہ وقت اتنا آگے چلا گیا کہ غروب آفتاب کے قریب کا وقت آ گیا. یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کوتاہی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ غروب آفتاب سے اتنا وقت پہلے کر کے اور اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھنے کے بجائے شروع میں پڑھیں. اوقات مستحبہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو، آپ نماز کا اہتمام کریں. تو نماز کو مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، مستحب اوقات میں پڑھیں. اسی طرح عشاء کی نماز آدھی رات کے گزرنے کے بعد مکروہ وقت داخل ہوتا ہے. اب اس وقت میں اگر آپ عشاء کی نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنا ٹھیک ہے، آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن نماز کا یہ مکروہ وقت ہے کہ آپ آدھی رات گزار کے پڑھیں. نماز عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے، لیکن فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ آدھی رات تک نماز کا مستحب وقت ہوتا ہے اور آدھی کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. ہاں، وتر کی نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں. وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھیں آپ، وہ فضیلت کا درجہ ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب کہ آپ کو تہجد میں اٹھنے کا یقین ہو. اگر آپ اٹھتے ہیں، نہیں اٹھتے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے، تو پھر وتر کو بھی ڈیلے نہ کریں رات کے آخر تک، کیونکہ ایسی صورت میں وتر کی نماز کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل جائے اور ہماری آنکھ نہ کھلے. تو نماز کو اس کے مکروہ وقت میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں. ہم اس کو کہتے ہیں مستحب اوقات میں پڑھنا. مردوں کے لیے تو فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، عصر یا مغرب عشاء کی کوئی بھی نماز ہو، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ ہے. ان کے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہی مستحب اوقات کا خود بخود خیال ہو جائے گا. عورتوں کے لیے گھروں میں مستحب وقت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ کہ وقت داخل ہونے پر جلدی پڑھ لیں. اپنے کاموں کو اس طریقے سے ترتیب دیں کہ نماز آپ کا جب وقت ہو اور وقت داخل ہو تو اس وقت میں پھر تاخیر کوشش کریں کہ تھوڑی بہت تاخیر تو ٹھیک ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کام ہے، لیکن اتنی تاخیر کہ وقت کے لالے پڑ جائیں کہ وقت ختم ہے یا نہیں ہے، ٹائم دیکھنا پڑ رہا ہے کہ کہیں وقت نکل تو نہیں گیا، اس کا مطلب بہت زیادہ تاخیر ہو رہی. اتنی تاخیر نہ کریں. وقت داخل ہو، کوشش کریں کہ اول وقت میں نماز پڑھیں. اس اول وقت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ اجر و ثواب آپ کو بڑھے گا، آپ کا اضافی ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے حکم کو وقت پر پورا کرنے کا اہتمام کیا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام امور کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نمازوں کو اللہ سنت کے سانچے میں ڈھال دے اور ہمیں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا امار المستجیرین۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ڈھکے چھپے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ جو گناہ ہم نے اندھیروں میں کیے، تاریکیوں میں کیے، چھپ چھپ کر کیے، خلوتوں میں کیے، اے اللہ وہ بھی معاف فرما۔ جو مجلسوں میں کیے، محفلوں میں کیے، لوگوں کے سامنے کیے، ڈنکے کی چوٹ پر کیے، اے اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ ساری زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو اس حالت میں اپنے پاس بلا کہ ہم بخشے بخشائے ہوں، مغفرت کے خزانے لوٹنے والے ہوں۔ اللہ تیرے پاس اس حالت میں ہم آئیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میرا مومن بندہ آیا ہے۔ اللہ ایسی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلانا، ایسی حالت میں نہ بلانا جیسے کوئی بھگوڑا غلام آتا ہے، بھاگا ہوا غلام۔ اللہ ایسی حالت میں نہ بلانا کہ ہم دھتکارے ہوئے ہوں، ایسی حالت میں نہ بلانا جیسے کوئی کافر و مشرک تیرے پاس جاتا ہے۔ اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اس حالت میں بلانا کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تو ہمیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں ہم سب کو اپنے پاس بلانا، حسن خاتمہ کامل ایمان پر نصیب فرما۔ اے رب کریم، زندگی کی جو سانسیں باقی رہ گئی ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کتنا وقت باقی رہ گیا ہے، کتنے گھنٹے باقی رہ گئے، کتنے منٹ باقی رہ گئے۔ ہم مسلسل کاؤنٹ ڈاؤن ٹائم میں ہیں، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی چمک دمک میں، اور دنیا کی اللہ ان محفلوں میں لگ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت سے غافل ہو جائیں۔ اللہ یہ دنیا کے تمام فتنے اور دنیا کی تمام جاذبیت اور دنیا کی تمام رنگینیاں یا اللہ کہیں ہمیں لوٹ نہ لیں، ہمارے ایمان کو نہ لوٹ لیں۔ اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمیں تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو معاف کر دے۔ اے رب کریم، ہم سب کو نمازی بنا۔ نماز کے حوالے سے ہمارے یہ جو 2 سیشن گزرے ہیں، اس میں جتنی چیزیں ہیں اللہ ہمیں پڑھنے کو، سننے کو ملی ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ ہماری اس مجلس میں جتنے شریک ہونے والے مرد اور جتنے شریک ہونے والی عورتیں ہیں، یا اللہ سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ یہ بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اپنی ہدایت کی اصلاح کی فکر لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تو ان کو ان کی نیت سے بڑھ کر، ان کے ارادوں سے بڑھ کر اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے۔ اے رب کریم، ان سب کی اصلاح فرما، ان کے گھروں کی اصلاح فرما، ان کے بچوں کی اصلاح فرما، ان کے گھر کی خواتین کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ان کے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں تبدیل فرما دے، سب کے تمام مسائل حل فرما، سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کے شرور سے، فتنوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، آفتوں اور بلاؤں سے ان سب کی اور ہم سب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی تقاضے ہیں، جو بھی نیک حاجتیں ہیں، مستقبل کے حوالے سے نیک عزائم ہیں، یا اللہ ان سب میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔